السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر اکرام آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دا ہیلتھ شو میں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے مرض کے متعلق جس کو دنیا بھر کے بیشتر حصوں میں شکست دی جا چکی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں آج بھی پولیو کے کیسز ملتے ہیں۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زرین فصیح، جو کہ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس کی ایٹ ضیاءالدین یونیورسٹی ہاسپٹل، اور اس کے علاوہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کی سیکریٹری جنرل بھی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ پولیو جیسے اہم موضوع پر آپ نے بات کرنے کے لیے اپنا وقت دیا ہمیں، جس پر میرے خیال سے جتنی بھی انفارمیشن پھیلائی جائے کم ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ اتنا سیریس ایشو ہے آج کل ہمارے لیے کہ اس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، اور جتنی انفارمیشن ڈسیمنیٹ کی جائے میرے خیال میں یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، دنیا بھر میں اور ہمارے ملک میں پولیو کی کیا حالت ہے، اور پولیو سے لڑائی کے معاملے میں پاکستان کتنا پیچھے ہے؟ یہ اس وقت ایک پاکستان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرح کا بہت اس فرنٹ پہ ہے پاکستان دنیا میں، کہ آپ اگر لگائیں ہیلتھ وائز تو پاکستان پہ ایک طرح کا کالا دھبا لگ چکا ہے۔ اس وقت 2011 کے اگر میں فگرز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو جو WHO کا ڈیٹا ہے اس کے حساب سے پاکستان واحد ایک ملک ہے جس میں 2011 میں سب سے زیادہ کیسز پولیو کے ہوئے تھے، جن کی تعداد 198 تھی۔ سیکنڈ نمبر پہ اس میں آ جاتا ہے ہمارے افریقن کنٹریز، نائجیریا، جی، پھر افغانستان جس میں 80 کیسز ہوئے، اور پھر چائنا آ جاتا ہے جس میں 21 کیسز ہوئے تھے۔ یہ میں 2011 کی بات کر رہی ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ اگر دنیا میں بات کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ایک تھریٹ پوری دنیا کو اگر اس وقت کسی ایک ملک سے ہے کہ جہاں سے یہ وائرس دوبارہ سے باقی ملکوں کو بھی جا سکتا ہے، جہاں سے پولیو کافی سال پہلے ریڈیکیٹ ہو چکا ہے، تو اس لیے ہم اس وقت بہت ایک سیریس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کو ہمیں اس ایشو کو بہت ہی سیریسلی ہینڈل کرنا پڑے گا۔ اشرف صاحب، ایک عجیب سی بات ہے کہ جب بھی پولیو کی بات ہوتی ہے، اتنے سارے کیسز سامنے آنے کی بات ہوتی ہے، تو ہم لوگ بلیم کرتے ہیں کہ افغانستان سے جو لوگ غیر قانونی طریقے سے یہاں پر آ گئے یا جنہوں نے پناہ لی، ان کی بنا پر پولیو کے کیسز ابھی بھی نظر آتے ہیں، جبکہ آپ نے جو اسٹیٹسٹکس بتائے اس کے حساب سے افغانستان میں پولیو کم ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ جی، تو دیکھا جائے تو یہ ہماری اپنی غلطیاں زیادہ ہیں جن کی وجہ سے ہم آج یہاں پر کھڑے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ پاکستان میں شاید پولیو ختم ہم کر چکے ہوتے آج سے 5 سال پہلے یا مے بی 7-8 سال پہلے۔ ون آف دا ریزن کہ ہم ابھی تک کیوں نہیں اس کو پاکستان سے ختم کر چکے یہ بھی ہے کہ ہمارے کراس بارڈر کافی ٹریولنگ رہتی ہے لوگوں کی، اور کافی فیملیز کا آنا جانا تھرو افغانستان رہتا ہے۔ اس کا ایویڈنس ایسے ملتا ہے ہمیں کہ اگر ہم دیکھیں ڈسٹریبیوشن وائز کہ سندھ پروونس میں کتنے کیسز تھے، فاٹا میں کتنے تھے، ہمارے بلوچستان وغیرہ میں کتنے تھے، تو وہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ کیسز فاٹا میں ہوئے ہیں، میکسیمم کیسز آؤٹ آف 198، اور وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہاں پر 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ جیسے ٹریولنگ، اب آپ دیکھیں آپ نے کیمپین کی ہے، اور وہ اگر فیملی جو ہے وہ اس کے بعد آگے ہیں اور بچہ کیری کر رہا ہے وائرس، تو وہ ظاہر ہے وہ ڈیٹیکٹ پاکستان میں آ کے ہو جائے گا، حالانکہ وہ افغانی فیملی تھی۔ دوسرا ایک اور ایشو جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہمارے فاٹا ایریا میں چل رہی ہے، جس میں آپ ویکسینیشن کرنا بھی چاہیں تو بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ پورا کوریج نہیں دے پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کا ایکسیس ہی نہیں ہے، مختلف اس کی پولیٹیکل وجوہات آ جاتی ہیں۔ تو یہ وجوہات کی وجہ سے ڈسپائٹ اگر فگر دیکھیں تو پاکستان کا 198 ہے، افغانستان میں 80 کیسز ہوئے ہیں، مگر جو کیسز پاکستان میں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں ان میں سے مور دین 50% وہ تھے جن کا لنک افغانستان سے تھا۔ اشرف صاحبہ، اگر بات کی جائے پولیو مرض کی، جی، تو یہ کس طرح کی بیماری ہے اور کیا معذوری سامنے آئے؟ ایسا ضروری ہے کہ ہر پولیو کے کیس کے اندر ہر بچہ جو شکار ہوتا ہے پولیو کا، اس کے اندر معذوری ہوگی ہی ہوگی؟ دیکھیں، اب یہ ایک وائرس ہے، جس طرح سے ہمارے مختلف اور وائرسز ہیں، یہ ایک وائرس ہے جس کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے، پولیو مائلائٹس ہم اس کو کہتے ہیں۔ جی، 3 ٹائپس ہیں، ٹائپ 1، ٹائپ 2، ٹائپ 3، جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔
جب ہم اپنے بچوں کو اس مرض سے پروٹیکشن کا ویکسین جو ڈراپس کے فارم میں بھی آتا ہے اور انجیکشنز کے فارم میں بھی آتا ہے یہ ہم دیتے ہیں، تو ہم ان تینوں وائرسز کے اگینسٹ ان کی اینٹی باڈیز ڈیولپ کرتے ہیں. جی تو اب آپ کا یہ سوال کہ کیا 100% جس کو بھی یہ وائرس ملے گا تو وہ اس کو پیرالیسس ہو جائے گا اور لائف لانگ وہ معذور شخص ہو جائے گا اپنی فزیکل ڈسیبلٹی کی وجہ سے؟ ایسا نہیں ہے. اس کے ڈفرینٹ فارمز ہیں. ایک جب وائرس یہ ہوتا ہے اوروفیکل روٹ ہے، یعنی کہ یعنی ایک اگر انسان سے دوسرے انسان تک رسائی جو حاصل رسائی کرتا جو ہے تھرو فوڈ ہوتی ہے، جی کنٹامنیٹڈ واٹر یا آپ کے کھانے، پانی ایک مین سورس ہے، مگر یہ کہ اورل روٹ سے آپ نے یہ وائرس لیا اپنے کھانے میں، پانی میں، وہ آپ کی باڈی میں گیا، اور اس کے بعد اگر امیون رسپانس اچھا ہے، ہیلدی بچہ ہے، اس کی جو ڈیفنس میکینزم ہے باڈی کے وہ اچھے اسٹرانگ ہیں، تو کیا ہوگا، وہ اس وائرس کو کل کر دے گا. ایک اس کی باڈی میں سرکولیٹ ضرور کرے گا یہ وائرس، ہلکا سا اس کو بخار ہوگا، نزلہ کھانسی ہوگا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر امیون رسپانس اچھا نہیں ہے یا وائرس کا ڈوز بہت زیادہ تھا یا وائرس کی اینٹی جینیسٹی زیادہ تھی، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، وہ پیرالیسس کے فارم میں آ جائے گا، کیونکہ یہ آپ کی جو اسپائنل کارڈ کی پوسٹیریئر نرو روٹس ہیں اس پہ جا کے افیکٹ کرتا ہے. اور جس یعنی بھی حرام مغز کو متاثر کرتا ہے. حرام مغز کو متاثر، اور جس بھی جگہ کے حرام مغز کو یہ جا کے وائرس وہاں انفیکٹ ہوتا ہے، اگر فرض کریں وہ حرام مغز وہ ایریا تھا جو سپلائی کرے گا الٹے ٹانگ کو یا سیدھے ہاتھ کو، تو پھر وہ نروز کے تھرو وہاں جا کے اس کی پیرالیسس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نروز کو ڈیمیج کرتا ہے اور پرماننٹ ڈیمیج پھر ان مسلز کا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس کا سیویئرسٹ فارم کہلاتا ہے انسیفلیٹک فارم، جو کہ بہت ہی سیویئر فارم ہے، جو کہ جا کے برین کو بھی افیکٹ کر دیتا ہے اور دماغ پہ سوجن آ جاتی ہیں. یہ بچہ جو ہے یہ بے ہوشی کے عالم میں آئے گا، اس کو فٹس بھی ہوں گے، اور اس میں ریٹس آف ڈیتھ یا مورٹیلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ فارمز ہیں کہ بالکل جس میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس بچے کو پولیو وائرس تھا. اور وہ بچے زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں جو وائریمیا سے گزر کے اور جن کو پیرالیسس نہیں ہوتا، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ اپنے پخانے میں یہ وائرس خارج کر رہے ہیں اوور دا نیکسٹ کپل آف ڈیز. اور یہ وائرس جب آپ کے سیویج سسٹم میں اور آپ کے اس میں جا کے اور پھر کسی کے کھانے پینے کی چیزوں کو کنٹامینیٹ کرے گا، تو دس از اے سورس آف اسپریڈ آف دا ڈیزیز. یعنی وہ ٹھیک ہو جانے کے باوجود بیماری پھیلانے کا باعث بن رہا ہے. ہاں جی، اگر اس کو پرماننٹ ڈیمیج نہیں بھی ہوا اور وہ پک نہیں بھی ہوا تو اسٹل ہی از اے سورس. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو وائلڈ وائرس ہے یہ سرکولیٹ کر رہا ہے، اور پاکستان میں یہ سرکولیٹ کر رہا ہے، اور اس کو اور ریزروائر اس وائرس کا ریزروائر صرف ہیومن بینگز ہیں. اب آپ کو میں تھوڑا سا ریکال کراؤں کہ اسمال پاکس، چیچک کی بیماری جو ہے وہ دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو چکی ہے. اور وہ ایریڈیکیٹ کیسے ہوئی تھی؟ وہ صرف اسمال پاکس ویکسین کی وجہ سے، کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کو برتھ کے بعد وہ اسمال پاکس ویکسین لگتی تھی، اور اس طرح سے اس کے ریزروائرز بھی دنیا سے ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں بھی کس لیبارٹریز میں اس کے کچھ وہ وہاں پہ پریزروڈ ہے. جی بالکل. پولیو کا بھی بالکل یہی حساب ہے کہ اگر آپ اس کی سرکولیشن ختم کر دیں گے اور آپ کے ہیومن ریزروائرز میں بھی نہیں ہوگی تو آپ اس کو دنیا سے ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جس میں ویکسین کی بھی ضرورت نہیں. بالکل جی، بالکل جی. اب پاکستان امنگ دا ٹاپ 5 کنٹریز میں ہے اور لیڈ کر رہا ہے جس میں میکسیمم کیسز ہوئے ہیں. دوسری ایک چیز اور، جیسے اب 2012 میں آج تک کی رپورٹ کے حساب سے پاکستان میں ابھی تک تقریباً ہو گئے ہیں 9 کیسز، جس میں سے لاسٹ کیس جو آپ نے اگر ڈان دیکھا ہو پرسوں کا تو ہمارے سندھ میں ہوا ہے، مگر اس میں بھی زیادہ تر کیسز جو ہیں یہ فاٹا میں ہیں، جو کہ اگین وہ جو میں نے آپ کو پرابلم ڈسکس کیا جس کی وجہ سے یہ ہو رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر پولیو کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.